حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اب مردوں میں سوائے بیمار زین العابدین کے کوئی اور نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی اہل بیت مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ کھسوٹ میں مشغول تھے کہ اچانک ایک رعبدار آواز نے ان کے قدموں کو روک دیا۔ خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر نواسی، شیر خدا حضرت علی کی لخت جگر اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کی گوشہ جگر صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ میدان کربلا کی اس شیر دل خاتون کو تاریخ زینب کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کے واقعے کو زندہ جاوید بنانے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا اہم کردار رہا ہے۔ بی بی زینب کی بے مثال کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی اس مثالی خاتون نے یزید کی ظالم حکومت کے مقابلے میں اپنے معصوم بچوں کو بھوک و پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شوہر کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا۔ سیدہ زینب علی اور فاطمہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بھی تھی اور آپ سے بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں۔ آپ نہایت ہی نیک صفت، فراخ دل اور نیک خاتون تھی۔ آپ نے شب بیداری اور نماز کو عاشوراء کی راتوں میں بھی ترک نہ کیا تھا۔ حضرت امام حسین جب مدینے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی بہن زینب بنت علی اور ان کے دو صاحبزادے اون و محمد کو بھی قافلے میں شامل کر لیا۔ حضرت زینب مدینے سے کربلا کے صحرا تک قدم بقدم اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہی۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر بی بی زینب کے تمام بھائی اور بھتیجے شہید ہو رہے تھے۔ سیدہ زینب ایک دلیر خاتون تھی، اپنے اور اپنے بھائی کے چھوٹے بچوں کو ہمت دلاتی، ان کا خیال رکھتی اور اپنے بھائی اور بھتیجوں کے حق میں دعا کرتی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عاشوراء کی رات میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور پھوپھی زینب ہمارے پاس تھی۔ حضرت امام حسین اپنی تلوار کو تیز کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے: اے دنیا تیری دوستی پر افسوس۔ آپ نے اس کے ساتھ چند اشعار اور پڑھے، بس امام حسین نے ان اشعار کو 2-3 مرتبہ پڑھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے مقصد کو جان لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن میں اپنے آنسوؤں کو پی گیا اور میں جان گیا کہ مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ میری پھوپھی زینب رقت قلبی کی وجہ سے یہ سننے کی طاقت نہ لا سکی، جلدی سے اٹھی اور میرے والد کے پاس پہنچی اور مخاطب ہوئی: ہائے مصیبت، کاش مجھے آج موت آ جاتی۔ آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن فوت ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین نے ان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ اے بہن، شیطان تجھ پر غلبہ حاصل نہ کر لے۔ حضرت زینب نے فرمایا: مجھ پر افسوس ہو، کیا یہ بزور تلوار آپ کی جان لے گی؟ ایسا ہے تو اس نے مجھے اور زیادہ غمگین کر دیا اور یہ میرے لیے زیادہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ کہہ کر میری پھوپھی زینب بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بس امام حسین اٹھے اور پانی کے چھینٹے آپ کے چہرے پر مارنے لگے۔ عاشوراء کے دن حضرت امام حسین میدان جنگ میں اترنے کے لیے خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ کے اہل بیت اور بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی بیٹی سکینہ آپ کی آغوش میں آ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی: بابا، ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اس بیابان میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ بچی کے اس جملے نے آپ کے دل میں اضطراب پیدا کر دیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے بچی کو گلے سے لگا لیا۔ سکینہ کو معلوم تھا کہ اب حسین پلٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنی بہن زینب سے رخصتی لی۔ آپ کی سیدہ زینب سے بے پناہ الفت تھی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا: اے زہرا کی بیٹی اور میری بہن، میرے قتل ہونے کی وجہ سے اپنے رخساروں پر تماچے نہ لگانا اور نہ ہی اپنے بالوں کو پریشان کرنا۔ میرے بعد ان بچوں کی پرورش کرنا۔ اگر میرے بچے پیاسے ہو جائیں تو ان کے واسطے پانی مانگ لینا، شاید ان کے اوپر وہ رحم کریں اور پانی پلا دیں۔ بھائی کے کلام کو سنتے ہی بہن کا چہرہ متغیر ہو گیا اور دل تڑپ گیا، لبوں پر فریاد آ گئی اور کہنے لگی: اے میرے بھائی، کیا زینب اسی دن کے لیے زندہ تھی؟ اے کاش اس دن سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔
اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ حضرت امام حسین نے وصیتیں کی اور بہن کو تسلی دی اور میدان کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد میدان سے آپ کا گھوڑا ذوالجناح دوڑتا ہوا بیویوں کے خیمے کی طرف آیا۔ اس کے بدن پر لگے خون اور تیر حضرت امام حسین کی شہادت کی گواہی دے رہے تھے۔ خیمے سے آہو بکا کی آواز بلند ہونے لگی اور اہل بیت حسین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بی بی زینب نے شہدائے کربلا کی لاشوں کو جب بے غور و کفن میدان میں پڑا دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے حسین کا خون آلود لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے، اس کے جسم کو پارا پارا کر دیا گیا ہے۔ آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، آپ کی ذریت کو قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دیا گیا ہے جس پر خاک اڑ رہی ہے۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے جانوروں کی طرح ہکایا جا رہا ہے۔ یزیدی لشکر نے بیویوں کو قید کر لیا اور انہیں پیدل کوفہ لے گئے۔ انہیں سڑکوں پر زنجیر پہنا کر چلایا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب شمر نے حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین کو قتل کرنا چاہا تو سیدہ زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئی اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ اس مظلوم قافلے کو کوفہ کے بعد دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں بی بی زینب نے یزید کے خلاف ایسا لرزہ آمیز خطبہ دیا کہ شام کا محل کانپ اٹھا اور اہل شام رو پڑے۔ بی بی زینب قوت برداشت اور صبر کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی 3 اہم ذمہ داریوں کا آغاز ہوا تھا جن کو آپ نے کمال کامیابی کے ساتھ نبھایا۔ سب سے بڑی ذمہ داری حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری اور دشمنوں سے ان کی حفاظت تھی۔ دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی اور بچے یتیم ہو چکے تھے۔ تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو ارادہ حضرت امام حسین گھر سے لے کر چلے تھے، اس کو انجام تک کردار اور گفتار کے ذریعے بی بی زینب نے پہنچایا۔ انہی کی سربراہی میں حضرت امام حسین کے اہل حرم نے کوفہ اور شام کی گلی کوچوں میں اپنے خطبات کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔